خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، حملے میں ہوں اور تجارت بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں کو بریفنگ، کہا افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا، پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے، پاکستان کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا، بطور ریاست رد عمل دیتے ہیں۔ طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے، دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے، افغان عوام کے نہیں دہشت گردی کے خلاف ہے، ہمارا مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے۔ تیرا اسمگلنگ اور دہشت گردی کا گڑ رہا ہے، آپریشن کے خلاف آبادی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھتّے کا حصہ افغان طالبان کو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 4.5 لاکھ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں، بارڈر پر پوسٹوں پر حملہ کر کے اسمگلنگ والی گاڑیاں پار کرائی جاتی ہیں۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے، کورٹ مارشل پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا، پاکستان کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ، بھارت میں بابری مسجد کی جگہ نام نہاد رام مندر پر پرچم لہرانے پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بابری مسجد صدیوں پرانی عبادت گاہ ہے، انتہا پسندوں نے 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کو منہدم کیا تھا، بھارتی حکومت نے انتہا پسندوں کو عدالت کے ذریعے بری کر دیا، بھارتی حکومت نے مسمار کی گئی مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کی اجازت دی، بھارت میں دیگر تاریخی مساجد کو اسی طرح کی بے حرمتی کے خطرات کا سامنا ہے، اقوام متحدہ بھارت کے اندر اسلامی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ وزیراعظم آج دو روزہ دورے پر بحرین جائیں گے، اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا، وزیراعظم تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کریں گے، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوگی۔ ملک دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ایک اور سنگ میل عبور، پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، اینٹی شپ بیلسٹک میزائل پاکستان نے خود تیار کیا ہے، ویپن سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ، گائیڈنس جدید سہولتوں سے آراستہ ہے، ویپن سسٹم انتہائی درستگی کے ساتھ سمندری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا تجربے کا مشاہدہ، سینئر سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی تجربے کا مشاہدہ کیا، تجربہ پاکستان کی تکنیکی صلاحیت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے غیر متزلزل عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد۔ اسلام آباد کو شہری خودکش دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، گرفتار دہشت گرد ساجد اللہ شینا کے اہم انکشافات، اسلام آباد خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی، دہشت گردوں نے افغانستان سے تربیت حاصل کی، اسلام آباد خودکش حملے کے 4 ملزمان 48 گھنٹے میں گرفتار کیے گئے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بریفنگ، کہا ساجد اللہ عرف شینا نے محمد ظالی اور کامران خان کو ہائر کیا، یہ تینوں افغانستان گئے جہاں کابل میں ان کی داد اللہ سے ملاقات ہوئی، خودکش بمبار عثمان شنواری بھی افغانستان کا شہری ہے، بمبار کا تعلق افغان صوبہ ننگرہار سے تھا، سہولت کاروں نے عثمان شنواری کو خودکش جیکٹ لا کر دی، ساجد اللہ اور عثمان شنواری دونوں مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے رہے، دہشت گردوں نے اسلام آباد کے مضافات کو ٹارگٹ کیا، تمام گرفتار دہشت گردوں کا ایک ایپ کے ذریعے رابطہ تھا۔ پاک دھرتی سے امن دشمنوں کا صفایا، بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ الخوارج کے باعث دہشت گرد مارے گئے، آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا، ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی سے تھا، علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری، غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات، فیلڈ مارشل کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اسٹریٹجک دانش مندی کی تعریف، مثال قیادت اور خدمات کو سراہا، علاقائی استحکام، ملٹری سفارتکاری کے فروغ بھی، جنرل ساحر کے کردار کی تعریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے استقبال کیا، چاق چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، ایئر چیف کے قومی دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نمایاں خدمات کی تعریف، ظہیر احمد بابر کا دہشت
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے PAF کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ، جنرل ساحر شمشاد کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں، جدت کاری اور اپ گریڈیشن کے اقدامات سے حاصل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم کا جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کے سائٹس کا دورہ، جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق امور پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم کے منصوبے کی تکمیل میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت، کہا تعمیراتی کام کے لیے بہترین معیار کی حامل کمپنیز کی خدمات حاصل کی جائیں، ادائیگی کا عمل تھرڈ پارٹی کے ذریعے کیا جائے، ترقیاتی عمل میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے، منصوبوں کی بروقت تکمیل کے ساتھ خوبصورتی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ہر ادارے کی پرفارمنس کا احتساب، نئے پروجیکٹس کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اہم اجلاس، تمام شعبوں کی کارکردگی کا لگاتار 6 گھنٹے تک جائزہ، پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم، جنگ اور کمالیہ میں 20,000 ورکرز کے لیے 3 مرلے کے پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت قرضے دینے کا فیصلہ، ریلوے ٹریک، سڑکوں اور نہروں کے کنارے شجرکاری کے اقدامات کی ہدایات، کھیلوں کے فروغ اور نوجوان چیلنج کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ماہ چیمپئن شپ ایونٹس کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 50,000 ایکڑ پر شrimp فارمنگ کا پلان طلب کر لیا ہے، پنجاب بھر میں اسکول گراؤنڈز شام کو عوام کے لیے کھولنے کے اقدامات کا حکم، مریم نواز کا UEG میں مقامی اسموک گن کی تیاری پر اظہار مسرت، وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں ہر ٹورسٹ سائٹس کے لیے مکمل پیکج پلان بنانے کی ہدایت۔ راولپنڈی میں بانی PTI کی بہنوں کا دھرنا ختم، پولیس کی علیمہ خان اور علامہ ناصر عباس سے کامیاب مذاکرات، PTI نے پولیس کی یقین دہانی پر احتجاج اور دھرنا ختم کر دیا، دھرنے میں بانی PTI کی بہنیں اور کارکن بھی موجود تھے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس، الیکشن کمیشن کی طلال چودھری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت، طلال چودھری کے کیس کا عبوری حکم نامہ جاری، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے بار بار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، الیکشن کمیشن سے غیر حاضری کی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہیں، امیدوار کے نااہل ہونے کی سزا بھی شامل ہے، الیکشن کمیشن نے طلال چودھری کے بھائی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک رکھا ہے، بلال چودھری NH-93 جڑاوالا کے ضمن انتخاب میں کامیاب ہوئے تھے۔ صدر مملکت سے ایرانی مشیر قومی سلامتی علی الشدی کی لاریجانی کی ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال، سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال، پاک ایران ریلوے لنک کو ترجیحی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور، علی لاریجانی نے 12 روزہ جنگ میں پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت پر شکریہ ادا کیا، پاکستان کے مسلح افواج کی بہادری اور حالیہ واقعات میں کامیابی کو سراہا، علی لاریجانی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے پر اتفاق، معزز مہمان کا بھی مختلف شعبوں میں پاکستان اور ایران تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور، وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزیر اقتصاد دیات کی ملاقات، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کا وسیع جائزہ، اقتصادی تبادلوں میں پیش رفت کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ پاکستان کے شمالی علاقے بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر، ہنزکی سیاحتی مقام کریم آباد میں اچانک گلیشیئر ٹوٹ گیا، آسمان صاف ہونے کے باوجود مختلف علاقوں میں برف باری کا منظر، پوری فضا چند لمحوں میں سفید دھند سے بھر گئی، غیر معمولی منظر دیکھ کر اہل علاقہ حیرت میں مبتلا، تاریخ میں پہلی بار موسم سرما میں گلیشیئر ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا، ماضی میں ایسے واقعات موسم گرما میں نظر آتے تھے، ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات شمال علاقوں کے گلیشیئرز کو تیزی سے متاثر کر رہے ہیں۔
रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं, डील का दोनों मुल्कों को फायदा होगा। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। यूक्रेन खुश है, मामले में पेशरफ्त हो रही है। जल्द यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का मुंतजर हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया में गुफ्तगू। ट्विटर पैगाम में कहा, स्टीव विटकॉफ को सदर पुतिन से मिलने की हिदायत की है। मुलाकात का मकसद यूक्रेन अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देना है। 28 निकाती आमने मंसूबे का मुसवदा अमेरिका ने तैयार किया था। फ़िक़ैन की अज़ाफ़े इनपुट से मुसवदा अपडेट किया जा चुका है। मुसवदे में चंद निकात पर इख्तलाफ रह गया है। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात के दौरान नए हमलों से सूरत हाल मज़ीद कशीदा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और रोस्टोव पर ताज़ा हमले, मजमूई तौर पर 9 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूसी हमलों से सनती तनसीबात और तवानाई के ढांचों को नुकसान। रूस का यूक्रेन के टैंक और मुतादिद बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह, 100 से ज़ायद ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा। आलमी बरादरी की दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील। वेनेज़ुएला किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। बैरूनी ताकतें गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। वेनेज़ुएला दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। मसल्लह अफवाज कौम की खुद मुख्तारी, अमन और कौमी सलामती के दिफा के लिए हर लम्हा चौकस रहें। सदर निकोलस का तलवार थाम कर मिलिट्री अकादमी में खिताब। सदर निकोलस के दरखुन कारकास में सिविल और मिलिट्री मार्च की क़यादत। मार्च में हज़ारों एहलकारों और शहरियों ने शिरकत की। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़िक़ैन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। गाज़ा में तूफ़ानी बारिश ने मुतासिरीन की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। खान यूनिस में बारिश के बाद बाज़ारों में पानी जमा, खैमा बस्तियों में बारिश से सूरत हाल मज़ीद ख़राब। लोग बेयार मददगार ख़वातीन अपने खैमों से पानी निकालने में मसरूफ़, सहूलियात ना होने के बराबर। बीमारियां फैलने का खदशा, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बच्चों और बुजुर्गों को महफूज जगह मुंतकली। बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, कोई मदद नहीं पहुंची। मुतासरा ख़वातीन की दुहाइयाँ। मिस्र का गाज़ा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मिस्र सदर ने कहा, तामीर नौ कॉन्फ्रेंस का मकसद गाज़ा के बुनियादी ढांचों की बहाली तेज़ करना है। खत्ते में पायदार अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद की सज़ा पर अमल दरामद शुरू। साबिक सदर को बगावत की साजिश के जुर्म में सज़ा हुई। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई। अदालत का बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैद रखने का हुक्म। थाईलैंड में बारिशों से तबाही, 13 अफराद जान से गए। बारिशों ने 300 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैंकॉक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। मुल्क के कई हिस्सों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल, 20 लाख अफराद मुतासर, हज़ारों घरों को नुकसान पहुंचा। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज था। वज़ीर-ए-आज़म का फॉरवर्ड कमांड सेंटर कायम करने का हुक्म। ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी, 150 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए।